بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آخری عشرے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے اعتکاف، اس اعتکاف کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اعتکاف کے معاملے میں، اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کسی اور وقت، آج اعتکاف کے کچھ فضائل اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ یہ اعتکاف ایک ایسا مسنون عمل ہے، ایک ایسا سنت عمل ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار فرمایا۔ اس کی اور بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیکن آپ کا جو مستقل عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس اعتکاف کی غرض، اس اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو آپ اس بات کا پورا اہتمام فرماتے تھے کہ جب آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا جفت راتوں میں شب قدر آ جائے تو میں اس کا پورا فائدہ اٹھا سکوں۔ اس پورے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جب آدمی اعتکاف میں نہیں ہوتا، گھر میں ہوتا ہے، تو اس سے لامحالہ غفلت ہو جاتی ہے۔ اب بعض اوقات شب قدر ہوتی ہے اور عشاء کی نماز میں غفلت ہو جاتی ہے، یا فجر کی نماز میں غفلت ہو جاتی ہے، یا جس طرح معتکف آدمی رات بھر جاگ کے عبادت کر سکتا ہے، بندہ گھر میں ویسی عبادت نہیں کر پاتا، تو یہ سستی اور غفلت ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سستی سے نکلنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سستی الحمدللہ بالکل نہیں تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہزاروں کوسوں دور ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے یہ عمل جو ہے وہ اس کو اختیار کیا، تاکہ امت جو ہے وہ کسی قسم کی سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو، اور جب شب قدر آئے تو امت جو ہے وہ مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ فرمایا اعتکاف کرنے والے کے لیے آتا ہے روایات میں کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں صرف اللہ کے لیے اعتکاف کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے میرے دوست کہ پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان کے برابر ہے، اور پہلا آسمان لکھا ہوا ہے کتابوں میں 500 برس لگے پہلے آسمان تک جاتے ہوئے۔ ایک دن کے اعتکاف سے اللہ پاک اس معتکف کو جہنم سے 1500 سال دور فرما دیتے۔ کتنی بڑی سعادت! اور پھر اعتکاف کرنے والا ان تمام اجر و ثواب کو بھی پاتا ہے جو اعتکاف نہ کرنے والا جو اجر و ثواب پا سکتا ہے۔ مثلا اسے کہتے فوتگی ہو گئی، لوگ جنازے میں گئے اور یہ اعتکاف میں ہے، تو اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والے کو بھی جنازے کا اجر برابر کا عطا فرماتے ہیں۔ کیوں کہ اگر آج یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو یہ بھی جنازے میں جاتا، اور جنازے میں شرکت کرنے کا کتنا اجر ہے؟ فرمایا جو جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کو 1 قیرات اجر ملتا ہے،
اور ایک قیرات کتنا ہے؟ ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں. اور جو دفن تک شریک رہتا ہے اسے 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں. معتکف کو 2 احد پہاڑ کے برابر بغیر جنازے میں اور بغیر دفن میں شرکت کرنے کے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ مجبوری ہے. مسجد میں لوگ کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، لوگ اس کی عیادت کو جاتے ہیں. اللہ اعتکاف کرنے والے کو بغیر عیادت کے عیادت کا اجر عطا فرماتے ہیں. عیادت کا اجر کیا ہے؟ ایک آدمی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گیا، صبح کو گیا، شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. شام کو گیا، صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہ گیا نہیں لیکن 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ واضح روایت ہے کہ معتکف اس ثواب کو بھی پاتا ہے جو اسے خود مل رہا ہے، اور اس ثواب کو بھی پاتا ہے جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتا. اعتکاف کی وجہ سے اللہ ان لوگوں جتنا اجر اس کو ویسے عطا فرما دیتا. اور اعتکاف کرنے والا تو ایسا ہے جیسے کوئی آدمی بادشاہ کے دربار میں پڑ جائے اور یہ کہے کہ جب تک مجھے نہ ملے میں تو تیرے ساتھ چمٹا ہوا ہوں، میں نے تیرے دربار سے نہیں جانا. اعتکاف کرنے والا اللہ کا خاص درباری ہے، اور جس طرح چمٹے رہنے والے کو مل ہی جاتا ہے، معتکف کو اللہ عطا کر ہی دیتے. اور اعتکاف کرنے والے کو اللہ پاک شب قدر کی فضیلت بھی عطا فرما دیتے ہیں، چونکہ اعتکاف کا مقصد ہی شب قدر کی تلاش. اور شب قدر کا اجر کتنا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر کی ایک رات میں اللہ کی عبادت کرنا. تفصیل انشاءاللہ میں بعد میں شب قدر کی بیان کروں گا، بڑی زبردست اور مزیدار تفصیل ہے اس کی. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، صرف ایک ہی فضیلت کافی ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی ہر سال کی یہ سنت. آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے. میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے آپ اعتکاف ضرور کریں. گھر میں بھی وقت گزرے گا آپ کا، لیکن کسی نہ کسی لغزش میں، کوتاہی میں بھی ہم گھر میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اللہ کے گھر میں اس کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے. زندگی کا پتہ نہیں. اگر اعتکاف آج تک نہیں ہو سکا، وہ میرے پاس فرصت بھی ہے، میں نے گھر میں بھی رہنا ہے، گھر میں بھی سونا ہے، گھر میں بھی کھانا پینا ہے، اللہ کے گھر میں رہ لوں، کون سی ایسی مشکل بات ہے میرے دوست؟ اس سے میری گزارش، جتنے ساتھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اگر وہ خود اعتکاف کر سکیں تو بہت جو ہے وہ سعادت. ورنہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماتحتوں کو، کسی کو بھی آپ گھر میں سے ایک نہ ایک کو اعتکاف کروا دیں تو کون سے خوش قسمت نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اعتکاف کریں گے، یا انشاءاللہ ایک فرد دے دیں گے وہ اعتکاف کر لے. کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ تھوڑا سا اظہار. ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 ماشاءاللہ بھرپور اعتکاف ہونا چاہیے میرے دوست. اللہ خوش ہوتے ہیں. فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اس سے الفت رکھتے ہیں. فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو میں رحمت دوں گا، ان کو میں راحت دوں گا، ان کو میں رحمت دوں گا، ان کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزاروں گا، اور ان کو میں اپنی رضا عطا کروں گا. 4 انعام ملتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے: راحت، رحمت، اللہ کی رضا، اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا. فرمایا مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ مسجدوں کے کھونٹے ہیں. اگر یہ کسی کام کو جائیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کے گھر جا کے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں. کتنی بڑی سعادت. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا مسجدوں کو تو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے ایماندار ہونے کی قرآن گواہی دے رہا ہے.
کتنی بڑی سعادت۔ فرمایا جب یہ مسجدیں جنت میں جائیں گی تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کیا مطلب؟ کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک آباد کرنے والوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ مسجدوں کی سفارش پر اللہ پاک مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ اب بتاؤ کیا کیا فضیلتیں سناؤں؟ یقین کرو بہت کچھ ہے میرے پاس، اللہ کی توفیق سے بولتا جاؤں تو میرے دوستوں بہت کچھ نکلے گا۔ اللہ پاک اسی پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ عمل کے لیے تو ایک بات بھی کافی ہے، میرے پیارے آقا کا ایک فرمان ہی کافی ہے، ورنہ میرے دوستوں گھنٹہ بھی سناتا جاؤں تو اللہ کا فرمان تو ختم نہیں ہوگا، اللہ کے حبیب کا کلام تو ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے دوستوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ 20واں روزہ یہاں مسجد میں آ کے کھولنا ہے۔ جمعے کو غالباً بنتا نہیں 20واں روزہ، تو 20واں روزہ مسجد میں آ کے یہاں پہ کھولنا ہے۔ اپنا سامان وغیرہ تیاری پہلے سے کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے مجبوری سے رہ بھی جائے آپ روزہ مسجد میں آ کے کھولیں، گھر والے پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ باقی اعتکاف کے متعلق کچھ جو باقی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔